لحد میں بھی صدیق عمر دونوں سبحان اللہ. ایک منٹ یار ہے ساتھ لحد میں بھی صدیق عمر دونوں مر کے بھی نہیں ٹوٹا مر کے بھی نہیں ٹوٹا ایسا یارانہ ہے مر کے بھی نہیں ٹوٹا ایسا یارانہ ہے مر کے بھی نہیں اسی بھی کہہ رہا ہوں مر کے بھی نہیں ٹوٹا ایسا یارانہ ہے میلاد کے دن آئے کل پھل سے بسم الله خصوصا على أفضل الأنبياء مع الذنوب والأخطاء منبع الوجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة للعباد الذي لنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا حبيب الله. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا شفيع المسلمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا شفيع المسلمين. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ حضور علیہ السلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے دین اسلام کو تمام ادیان پر تمام مذاہب پر غالب فرما دے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جو بھیجا ہے تو یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. آواز کم کریں، آواز تھوڑی کم کریں. حضور نے فرمایا کہ اسلام کو غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے اسلام نہیں آیا. اور جب اسلام مغلوب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر جو آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں آتی ہیں تو انہیں کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے
اسلام کو مغلوب فرما کر حکمت ظاہر فرمائی، اور خدا قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی بھی فرمائی کہ جب اسلام آیا تھا تو غریب الوطن تھا۔ اسلام جب حضور علیہ السلام لے کر آئے اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، تو لوگ اسلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اور 40 سال جو حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں گزارے تو اعلان نبوت سے قبل جو حالات تھے، کبھی آپ ان حالات کو پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی مشکلات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش آئیں اور کس کس طرح کی باتیں سننا پڑیں، اور حضور علیہ السلام نے ہر طرح کے مسائل اور آلام کو اپنی ذات اقدس پر برداشت کر کے اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی بھرپور کوشش کروائی، اور حضور علیہ السلام کی ان کوششوں کے نتیجے میں یقیناً اسلام آج دنیا کے ہر کونے پر، ہر گوشے پر اسلام پھیلا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام کی برکات ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد سے 23 سالہ زندگی میں جو حضور علیہ السلام نے اسلام کا پیغام، اللہ کا پیغام دنیا کی تمام جگہوں پر پہنچا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے خلفائے راشدین کو دیکھیں، خلفائے راشدین مہدیین میں سے جو بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں بالخصوص حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فتوحات پھر مغرب تک کے، مغرب میں مراکش تک آج اسلام پہنچا ہے، اس سے آگے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو آج بھی اسلام وہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ اور ویسٹ میں دیکھیں آپ باقی ممالک کو تو بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر جگہ پر اسلام کا جھنڈا لہرا ہے۔ کبھی یہی جو یورپ ہے آج، کبھی اسلام یہاں پر بھی تھا، اور 698 سال اسلام یہیں پہ رہا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے اسلام کو بڑی سازشیں کر کے نکالا گیا، اور کبھی جو مسلمانوں کا مسکن تھا جہاں مسلمان بستے تھے، اور وہ قرطبہ کی جامع مسجد جسے دیکھنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، تو جو مغرب میں بستے ہیں انہیں یہ پتہ ہے کہ آج وہی مسجد جو کبھی علم و عرفان کا مرکز تھا اہل اسلام کے لیے، آج اسی مسجد میں مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جوتے پہن کر جائیں۔ اور یہ اسلام کی غریب الوطنی ہے کہ کبھی اسلام وہاں تھا لیکن آج وہاں اسلام نہیں ہے، اور یہی حال باقی بلاد اسلامیہ میں بھی ہے، جہاں اسلام ہے وہاں نام کا ہے، اور جو دراصل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ 60-70 سال قبل یہی ملک پاکستان ہمارے وجود میں آیا، تو سوچیں کہ اس کی کیا وجہ تھی، اس کے اسباب اور محرکات کیا تھے، کن وجوہات کی بنا پر ہم نے یہ ملک الگ بنوایا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی، 10 لاکھ لوگوں کا خون بہہ گیا، 10 لاکھ بہت بہت بڑی تعداد ہے، اور پھر کتنی جوان عورتیں، لڑکیاں جنہوں نے خودکشیاں کی، اور کتنی عورتوں کی عزت پامال ہوئی، کتنے لوگوں نے اپنی بچیوں کو اس خوف سے کہ کوئی ان پر ظلم و تشدد نہ کرے اور ان سے کوئی زیادتی نہ کرے، ان کی عزت پامال نہ ہو، اس خوف سے لوگوں نے اپنی بچیوں کو خود ہی مار دیا۔ تو کیا یہ سب اس لیے تھا کہ اس ملک میں لوگ ناچ گانے سیکھیں؟ یہ اس لیے تھا کہ عورتوں کو ننگا کر کے ان کی تصویریں بڑے بڑے پوسٹروں کی شکل میں لگا دی ہیں؟ یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں صرف صابن بھی بیچنا ہو لوگوں نے تو ان کو عورت ذات ملتی ہے بیچنے کے لیے۔ اگر کسی نے چائے کی پتی بیچنی ہو، کسی نے اچھا ٹوتھ برش بیچنا ہو، ان کمپنی والوں کو میں ان سے سوال کرتا ہوں، ملٹی نیشنل کمپنیز کی بات نہیں کرتا، جو ہماری نیشنل کمپنیز ہیں جو پاکستان کی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ اتنے بے غیرت اور بے حیا ہیں کہ انہیں اپنی قوم کی بیٹی کو سامنے لانا پڑتا ہے کوئی بھی چیز بیچنے
اور کبھی ایک دور تھا کہ جب عورت کو صرف پوری کی پوری عورت کو خریدا جاتا تھا، اور آج یہ حال ہے کہ اس کے پاؤں کی الگ قیمت ہے، اس کے چہرے کی الگ قیمت ہے، اس کے باقی جسم کی ہر حصے کی الگ قیمت ہے. یعنی جس پروڈکٹ کے ساتھ جس طرح کا کوئی عضو فٹ ہوتا ہے اس کو ساتھ لگا کر تو اس کی تصویریں لگا کر اس چیز کو بیچتے ہیں. تو کیا یہ ملک ہم نے اس لیے حاصل کیا تھا؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ دستور تو یہی تھا کہ یہاں اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے. پیش نظر تو یہی تھا کہ ایک آزاد ریاست ہمیں مل جائے جس میں لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آزاد ہو کر زندگی گزار سکتے. لیکن ہمارے اندر سے ابھی غلامی نکلی نہیں. آج بھی ہم ذہنی طور پر غلام ہیں، اور غلامی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہمیں انہی سے محبت ہے جو ہمارے دشمن ہیں. انہی کا کلچر، انہی کی سویلائزیشن اور انہی کا تمدن، انہی کا رہن سہن ہمیں پسند ہے. جو کام وہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. جیسا اٹھنا بیٹھنا ان کا ہے وہی ہمارے مسلمانوں کا ہے. اور جیتا رہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا اور پھر اب سوشل میڈیا کہ جس نے تمام تر چیزوں کو ہماری ہتھیلی پہ لا کے رکھ دیا، اور ہمارے نوجوان کیا بوڑھے کیا بڑے چھوٹے سب اس میں انوالو ہوئے. اور نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر گھر میں فحاشی اور اولیانی کا ایک مستقل اڈا ہے. اور وہ اس طرح کہ جب آپ کی جیب میں موبائل ہے تو اس موبائل میں تو ہر چیز موجود ہے. اور اکثر وہ لوگ جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں کچھ، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بچے کیا استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت پڑھ لکھ گیا ہے، ہمارا بچہ بہت ذہین ہے. ان سے پوچھیں وہ کہاں ہے، کہتے وہ اپنے روم میں اسٹڈی کر رہا ہے. ایک دوست تھے UAE میں رہتے تھے، تو میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا تو ان سے ملاقات ہوئی، بیٹھے ان کے پاس. میں نے کہا آپ کے بچے کدھر ہوتے ہیں؟ کہتے وہ ساتھ والے روم میں پڑھ رہا ہے. میں نے دل میں سوچا کیسا تابع فرمان بچہ ہوگا ان کا کہ ان کے گھر میں مہمان آئے ہیں تو اس نے سلام بھی نہیں کیا. تو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان سے دوبارہ اس کی بات کی. انہوں نے کہا بس وہ مصروف ہی بہت رہتا ہے، بہت محنتی ہے ماشاءاللہ. میں نے کہا پڑھتا کیا ہے کچھ تو بتائیں. انہوں نے بتایا کہ ملائیشیا میں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میری شہر میں. تو تھوڑی دیر کے بعد وہ فارغ ہوا اور ہمارے پاس سے گزر کے نیچے چلا گیا. تو اگلے دو روز صبح کے وقت میں نے اس سے باہر وہ کھڑا تھا تو 2-3 باتیں میں نے اس سے پوچھی. تو اس نے ایسی بات کی جیسے وہ انسان ہے اور ہم کوئی اور مخلوق ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ یہ تکلیف، یہ درد جو مجھے محسوس ہوتا ہے یہ اور بھی کئی لوگوں کو ہوتا ہوگا. تو شاید اس کی وجہ داڑھی ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ داڑھی والے قدامت پسند ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور رہی تعلیم مشرق میں نہ مغرب میں رہی غیرت، یہ جتنے پڑھتے جاتے ہیں جہالت بڑھتی جاتی ہے. تو حال تو یہ ہوا کہ اس نے 2-3 باتیں کی. میں نے اس سے 2-4 سوالات کیے تو پتہ چلا وہ تو نہایت بدتمیز بچہ ہے. تو میں نے اس کے والد سے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو آبزرو کیا کریں، دھیان رکھا کریں ان کا. انہوں نے میری بات پر غور نہیں کیا اور یہی بس کہا کہ نہیں بچہ بہت اچھا ہے، بڑا مجھے اعتماد ہے. آخر وہ صاحب دنیا سے چلے گئے اور وہی ان کا بچہ اب وہ ڈانسنگ کلب میں بھی جاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. لیکن باپ نے بات سنی ہی نہیں. وہ یہ سمجھتا ہے یہ بہت محنتی ہے، اپنے کمرے میں کیا کرتا ہے آپ کو کیا پتا، ساری رات کو کیا دیکھتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جن بچوں نے لیپ ٹاپ لے رکھا ہے، آپ کے جن بچوں کے پاس کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر کا دور بھی گیا، آئی پیڈ ہے یا ٹیبلٹ ہے جس کو سامنے رکھ کے تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی چیز دیکھ سکتے ہیں وائی فائی سے یا ڈیٹا سے کنیکٹ کر کے. تو آپ اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کے کہیں کہ بیٹا جو بھی پڑھنا ہے میرے سامنے بیٹھ کے پڑھو. اگر وہ کوئی برائی دیکھے گا تو آپ کو بھی نظر آئے گا، اور اگر وہ کچھ پڑھے گا، اگرچہ آپ کچھ
تصویر تو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں نا، تو کم از کم آپ یہ دیکھ کے اسے کہیں گے کہ یہ کیا دیکھ رہے ہو. اور جب آپ اسے کہیں گے تم الگ روم میں بیٹھ کے پڑھو، تو وہ پھر جو پڑھ رہا ہے اس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے نوجوان جو چوکوں میں کھڑے ہو کر لڑکیوں کو تاکتے ہیں، تو آپ یہ اس کا ثبوت دیکھ سکتے ہیں. ہمارے نوجوان بدتمیز ہو گئے ہیں. پہلے لوگ اپنے بزرگوں سے، میں بزرگ سے مراد پیر نہیں لے رہا، عام بزرگ کی بات کرو، یہ جو سفید داڑھیوں والے اور بڑے ہیں، جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، میرے بزرگ ہی، تو ان لوگوں سے جو سلام لیتے تھے تو دونوں ہاتھوں سے سلام لیتے تھے. اب بیٹا اپنے باپ سے ایسے سلام لیتا ہے، اور کوئی بڑا آ جائے تو ایسے ہاتھ آگے کرتا ہے. اور جو مذہبی لوگ ہیں ان کے ساتھ تو ہاتھ بھی ٹچ کرنا ہمارا نہیں کرتے. کیا ہمیں مذہب سے اتنی نفرت ہے؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم اپنے آباء و اجداد کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاہل ہیں اور وہ بے وقوف تھے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا. خدا کے لیے ہمیں یہ جدید تعلیم نہیں چاہیے. اگر یہ تعلیم ہم سے ہمارا اسلام چھین رہی ہے تو ہمیں یہ نہیں چاہیے. آج لوگ خوش ہیں، کہتے ہیں بہت جھنڈے لہرا رہے ہیں، گلیاں سج گئی ہیں، اور ہم خوش ہیں کہ حضور کا میلاد ہو رہا ہے. یہ خوشی اپنی جگہ ہے، لیکن اس ماتم کو بھی دیکھیں جو حلب میں ہو رہا ہے. وہ ماتم بھی دیکھیں جو شام میں لوگوں کو جس طرح کاٹا جا رہا ہے. برما والوں کو بھی دیکھیں جنہیں ننگا کر کے ان کی چمڑیاں اتاری جا رہی ہیں. اس جشن کو بھی دیکھیں، لیکن امت کی اس حالت کو بھی دیکھیں کہ وہ برما میں ماں کو قتل کر کے بچوں کو رلایا جاتا ہے. بچے رو رہے ہوتے ہیں. 3-4 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہے اور ماں کا گلا کاٹ دیا گیا ہے. اور پھر دوسری طرف ماں کھڑی ہے اور بچوں کو ذبح کر کے دکھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہو کہ کوئی خدا نہیں ہے. لیکن میں قربان جاؤں، وہ پھر بھی کہتی ہے لا الہ الا اللہ. یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اصل مزہ. یہ ہے وہ کیفیت جو ہم میں سے شاید کسی کو اس طرح سے نصیب نہیں ہوتی. تو کیا یہ سب کچھ، یہ جو ہم نے ملک بنوایا، یہ سب کچھ کیا، یہ قربانیاں دی، یہ سب رہے گا جائے گا ایسے؟ اور ہم روز بروز اپنی تنزلی کو، اپنی پستی کو، اپنی ذلت کو، اور ہم جب پیچھے جاتے ہیں اپنی ساری چیزوں میں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں. پہلے کپڑے لوگ اچھے پہنتے تھے، پورے کپڑے پہنتے تھے، لباس اچھا تھا. ایون آج سے 70-80 سال پہلے کی جو ہالی ووڈ کی موویز ہیں، ان پر کچھ تبصرے بھی اخبارات میں آپ پڑھتے رہتے ہوں گے. ایک صاحب نے بڑا اچھا کالم لکھا تھا کہ آج سے 50-60 سال قبل جو ان کی فلمیں تھیں ان میں بھی غیر مسلم عورتوں کے بھی لباس ایسے تھے کہ ان کے ہاتھ بھی ڈھکے ہوتے تھے. اور آج ہمارے پاکستان کے پرائیویٹ چینلز پہ یہ حالت ہے کہ عورتوں کا لباس ایسا ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے اور یہ فرق کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو مجھے بتائیں، ہماری وہ تصویر، ہماری جو دین کے ساتھ وابستگی ہے، ہمارا صدقہ و خیرات اور ہمارے نعرے، کیا وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں ہمارے میڈیا کی آواز پہنچتی ہے؟ جی نہیں پہنچتے ہیں. ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہماری قوم کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمیں بس یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے. ہم اونچی آواز سے نعرہ لگائیں گے تو اسی سال مدینے جائیں گے. یہ بشارتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. اگر یہ سب اسی طرح سے حاصل ہو جاتا، صرف ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے یا ایک دفعہ نعرہ لگانے سے یا ایک نعت سننے سے، تو پھر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود 27 جنگیں لڑی. حضور کس لیے جنگوں میں تشریف لے گئے؟ حضور کے صحابہ کیوں شہید ہوئے؟ وہاں صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ حالت کہ ایک ٹانگ اس طرف جانور کھڑا کر کے اس کو باندھتے، ایک ٹانگ اس طرف والے جانور کو، اور دونوں کو مخالف صرف میں چھوڑتے. تصور کریں کہ جسم کٹ کے کیا حالت ہوتی ہوگی. اور پھر کہا جاتا تھا اب کہو کہ کوئی خدا نہیں ہے. وہ کہتے تھے اب بھی لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ. تو کیا یہ قربانیاں صرف نعرہ لگانے سے ہوگی؟ نعرے سے بات نہیں بنے گی. عمل کی دنیا میں آئیں.
حقیقت کی دنیا میں آئیں، حقیقت کا سامنا کریں اور یہ محسوس کریں کہ مسلمان پستی اور ذلت ایسے ہی نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میں تمہیں غالب رکھوں گا اگر تم ایمان والے ہو گئے۔ آج ہم مغلوب ہو رہے ہیں، آج ہم مظلوم ہیں، محکوم ہیں، ہماری بات سنی نہیں جاتی، ہماری بات کی نہیں جاتی کہیں۔ یہ جو مسلمانوں کی حالت اظہار ہے، اس پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ عرب جو کبھی مسلمانوں کی امامت کرتے تھے، آج وہ عرب کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ان مسلمانوں کو پیس کے رکھ دو، تو ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اور پھر ہمارے قوم جن کو ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ہم پیچھے جا رہے ہیں، ہم اپنی پلاننگ کو بدلیں، ہم اپنے لوگوں میں تربیت کا ایک ماحول پیدا کریں، کم از کم ہمارے لوگ اس لائق ہو جائیں کہ انہیں اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے۔ اور نسل نو جو ہماری آئندہ نسل ہے، اس کی جو کیفیات ہیں، اس کو آپ اچھی طرح اپنے موبائل کے ذریعے، ان بچوں کے موبائل کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور غالب کرنے کی ایک ہی کیفیت ہے جو قرآن حکیم نے بیان فرما دی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس امت کو عروج عطا فرمائے، اور ہمارا عروج اسی سے وابستہ ہے۔ ہمارا عروج حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے وابستہ ہے، حضور کی سیرت طیبہ سے وابستہ ہے۔ ہمیں ترقی اسی سے ملے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں نہ پڑھائیں، اچھی بات ہے، اچھی تعلیم دلوائیں، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کے بچے سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھول جائیں، اگر سلطان محمود غزنوی کی باتیں انہیں اچھی نہ لگیں، اگر سیدنا خالد بن ولید کا تذکرہ انہیں اچھا نہ لگے، تو پھر ایسی تعلیم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں وہ تعلیم چاہیے جس میں حضور علیہ السلام کے صحابہ ہماری نظر میں ہیرو ہوں، ہماری نظر میں سب سے زیادہ عزت ان نفوس قدسیہ کی ہو۔ ہمارے لیے سب سے بڑھ کر جو شخصیت ہے وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہوں۔ حضور کا ہر عمل، حضور کی تمام باتیں، حضور کی تمام احادیث، تمام اقوال و فرامین ہمارے لیے جان و دل سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہونے چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ انگریزی بھی بولیں، ہندی بھی بولیں، سندھی بھی بولیں، جو چاہیں پڑھیں سیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کبھی بھی علم کے خلاف بات نہیں کرتا۔ اسلام نے انسانیت کی تنزلی کی بات نہیں کی، بلکہ ترقی تو دی ہی اسلام نے ہے انسانیت کو۔ آپ نہیں دیکھتے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل انسانیت کی جو حالت تھی، ایک عورت کو ہی دیکھیں کہ عورت تو یہ سمجھیں کہ اگر میں پردہ کروں گی تو میں معاشرے سے پیچھے رہ جاؤں گی، اور وہ یہ سمجھے کہ اسلام نے تو شاید ہم پر پابندی لگا دی ہے، لیکن میں ان عورتوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ عورت جسے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ منحوس ہے، اگر یہ پیدا ہوئی تو ہمارے لیے نحوستیں ہوں گی، اور اسے زندہ ہی دفن کر دیتے تھے، اس عورت کو حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نے عزت دی؟ کوئی دے سکتا ہے؟ فرما دیا جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس سے بڑھ کر شرف اور فضیلت کون دے سکتا ہے؟ جو عزت عورت کو اسلام نے عطا فرمائی ہے،
تمام ادیان کو دیکھیں کسی دین میں اتنی عزت نہیں ہے جتنی اسلام میں ہے. تو کیا آج لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اگر پردہ کریں گے تو یہ رکاوٹ بنے گا؟ تو یہ رکاوٹ نہیں بنے گا. پردہ صرف مسئلہ ہے ہمارے دل کا. ہمارا دل اگر مان جائے تو پھر سب کچھ صحیح ہے. آج بھی تمام یونیورسٹیز میں، اچھے کالجز میں، اچھے اسکولز میں، اچھے اداروں میں، حتیٰ کہ پچھلے دنوں میں نے ایک خبر پڑھی تھی، ایک خاتون ہے وہ پائلٹ بھی ہے اور اس نے پردہ بھی کیا ہوا ہے اور اس نے اپنی ساری داستان لکھی تھی کہ مجھے کس کس جگہ پر رکاوٹ آئی، لیکن میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں معاشرے میں مثال بننا چاہتی ہوں. تو آج وہ جہاز بھی اڑا رہی ہے لیکن باپردہ ہوتا ہے، اس کا چہرہ نہیں دیکھا کسی نے. تو اسلام نے کب منع کیا تھا کام کرنے سے؟ کام کرنے سے منع نہیں کیا. اسلام نے تو ان چیزوں سے منع کیا تھا جو عورت کی اور مرد کی عزت کے منافی ہیں. تو اس لیے یہ پردہ رکاوٹ نہیں ہے. اگر رکاوٹ ہوتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں پردے کے احکام نازل نہ فرماتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو عروج عطا فرماتا ہے اسلام کے ذریعے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو چیز انسانیت کے زوال کا باعث ہو قرآن اس کی تعلیم دے؟ اور پھر سب سے بڑھ کر امہات المومنین ہیں اور حضور علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں، ان میں سے بھی سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیت حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شخصیت کو دیکھیں. انہوں نے پردہ کیا. ان کا پردہ ہمارے لیے آج قابل تقلید ہے ہماری عورتوں کے لیے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ ملک جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا تھا اس کے کچھ خاص مقاصد ہیں. یہ حادثاتی طور پر نہیں واقع ہوا کہ حادثاتی طور پر ملک بن گیا اور ہم موجیں کرنے لگے. یہ بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد حاصل ہوا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. حضور نے اس ملک کے لیے بشارتیں عطا فرمائی، لوگوں کو خواب میں آ کر فرمایا کہ اس کی تائید کرو اور اس کے کئی دلائل اور شواہد موجود ہیں. تو لیکن ہم اس ملک میں جو کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. آج ہماری اخلاقی پستی کا جو عالم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستے میں ایک اینٹ پڑی ہوتی ہے، 500 گاڑی گزر جاتی ہے، ایک اینٹ کوئی نہیں اٹھاتا. اور یہ ایمان کا ادنا درجہ تھا. سب یہ کہتے ہیں تھوڑا سائڈ سے گزر جاؤ، سائیکل والا بھی گزرے گا، موٹر سائیکل والا بھی، ریڑے والا بھی، سب ایسے گزر جائیں گے. اسی طرح آپ برادریوں میں آ کے دیکھیں، برادریوں میں جو کچھ ہوتا ہے، شادی بیاہ کا موقع دیکھیں، کہاں ہے اسلام؟ شادیوں میں، خوشی میں، غمی میں اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ تب تو ہمیں برادری نظر آتی ہے نا. تب ہمیں برادری کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو برادری کیا کہے گی. مجھے بتائیں کہ آپ حضور علیہ السلام نے یہ برادریوں کو ختم نہیں کیا؟ اگر برادری کا مسئلہ ہوتا تو سب سے پہلے تو ڈیزرو کرتا تھا ابو لہب، تو حضور علیہ السلام نے تو قبول نہیں کیا، کیونکہ یہاں قبولیت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرط تھی. اور اس کے بعد قرآن ہی کہتا ہے شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تو پہچان کے لیے تھے. یہ جو نام رکھے برادریوں کے تو یہ سب پہچان تھی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بلند رتبہ اسی کا ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. تو آج وہی چیزیں آج بھی موجود ہیں جو قریش مکہ کو پریشان کرتی تھی وہ آج بھی لوگوں کو کرتی ہیں. آج غریب کو کوئی اس کا حق دیتا ہے؟ غریب رشتہ دار کے ساتھ لوگ ملنا گوارا نہیں کرتے، اس کے پاس جانا گوارا نہیں کرتے، اور اگر وہ آ جائے تو اسے بوجھ سمجھتے ہیں اپنے پہ. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، کیا حضور کا عشق یہ کہتا ہے؟ میلاد منانے کے یہ تقاضے ہیں کہ ہم میلاد منا کر، محفلیں سجا کر، نعرے لگا کر یہ سمجھیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ کوئی حق ادا نہیں ہوا. حضور علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضور نے ہمسائے کے بارے میں کیا فرمایا ہے، رشتہ داروں کے کتنے حقوق بیان فرمائے ہیں. ہمارے یہاں تو سب کچھ صرف پیسے کو ہی سمجھا جاتا ہے. جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جہیز ایک مصیبت ہے، اس کی وجہ سے کتنے سال بچیوں کے رشتے، نکاح جو ہے وہ پینڈنگ رہتے ہیں. کیوں؟
ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو شریعت نے کب فرض کیا آپ پر کہ آپ 70 چیزیں لیں، ایک آدھ چیز جو میسر ہے آپ دیں. اور دوسری بات یہ بھی کہ وہ لڑکے والے کیسے بے غیرت اور بے حیا ہیں اور کیسے دین سے دور ہیں اور جاہل ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پر شادی کریں جہاں سے ہمیں جہیز ملے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے؟ جو شخص اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے، اپنی بیٹی دے رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دے گا؟ تو سوچے تو صحیح، آپ نے تو انسانیت کی قدر ہی نہیں کی. اگر جہیز کی طلب کی ہے تو آپ نے انسانیت کو ٹھکرا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ اس لیے نکاح کیا کہ اس کے پاس مال و دولت ہے اور پیسہ ہے اس کے پاس، تو اس کی وجہ سے مجھے پیسہ ملے گا، تو فرمایا کہ وہ ساری زندگی وہ شخص ذلیل ہوتا رہے گا، اسے عزت نہیں ملے گی. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ لالچ رکھتے ہیں ساری زندگی محتاج رہتے ہیں ان چیزوں کے، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. تو خدا کے لیے غریبوں کی قدر کریں، اپنے غریب بھائیوں کی مدد بھی کریں اور ان کی قدر بھی کریں. اور بچی کی طرف جب جائیں، یعنی بچی والوں کی طرف رشتہ دیکھنے کے لیے، تو ان کی بے توقیری نہ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دیکھ کے آئیں بچی کو تو بعد میں کہیں اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے ویسا ہے. اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے تو خوبصورت بنایا ہے. جو اللہ نے بنایا آپ کہتے ہیں یہ بدصورت ہے. العیاذ باللہ، الامان والحفیظ، کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو آپ ٹھکراتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری پیغام دیکھیں، جس وقت حضور نے اپنے تمام اصحاب کو جمع فرما کر یہ پیغام دیا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. تو وہاں تو معیار تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، وہاں رنگوں کی تو بات ہی نہیں ہے. اور اگر رنگ کی کوئی بات ہوتی تو ابو لہب کھڑا ہوتا نا حضور کے ساتھ، مجاہد بھی ادھر ہوتا، تو بلال حبشی پچھلی صفوں میں ہوتے. لیکن میں قربان جاؤں کہ آپ بلال حبشی کے قدموں سے لگی ہوئی خاک بھی ہمارے لیے سرما ہے. اس لیے رنگ نہیں، نسل نہیں، حضور کی غلامی یہ معیار ہے. حضور کی محبت ہو، حضور کا طریق ذہن میں ہو، آپ کی شریعت پیش نظر ہو. حضور نے جو معاشرہ ہمیں عطا کیا تھا آج ہمارے پاس کہاں ہے وہ قدر ہے؟ وہ سب کچھ ہم سے چھین لیا گیا ہے اور ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. ایک تو غربت، دوسرا غربت کے اندر پھر جو ہماری سوچ بن گئی کہ ہم نے اسی حالت میں کچھ بھی نہیں کرنا، یعنی جیسے ہیں اس حالت میں ہم انتظار کر رہے ہیں کوئی ہمیں کچھ دے گا تو ہم بندوں کو بلائیں گے، پھر وہ رشتہ لے کر جائیں گے، پھر شادی ہوگی، پھر 500 مہمان آئیں گے. یہ کیا تماشا ہے؟ لڑکے والوں کو خود سوچنا چاہیے کہ اتنے بندے نہ لے کے جائیں جو ان پر بوجھ ہوں. تو یہ معاشرے کی یہ وہ رسمیں جو ہم نے خود بنائی ہیں وہ ہمیں ختم کرنے چاہیے. اور جو کسی کے پاس ہمت توفیق ہو وہ اتنا خرچ کر لیں، لیکن اس سے زیادہ نہ کریں. پھر اسی طرح اور بھی معاملات کو دیکھیں. یہ راستوں میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی سے پوچھیں حضرت یہ راستہ فلاں گاؤں کو جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی جاتا ہے. کیسا راستہ ہے؟ کہتے ہیں بہت اچھا ہے. اب جب آگے جاتے ہیں تو سارا خراب ہوتا ہے، ٹوٹا ہوتا ہے، اس سے تو گاڑی گزرتی نہیں ہے. یہ وہ یعنی تجربات ہیں جو ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم راستے میں کھڑے ہو تو راستے کا حق ادا کرو. تو فرمایا راستے کا حق یہ ہے کہ پہلے تو نگاہیں نیچی کر کے رکھو، یعنی کوئی عورت گزرے گی، خواتین گزرے گی تو نگاہیں نیچی رکھو. دوسرا یہ کہ اگر کوئی راستہ پوچھے تو اسے صحیح راستہ بتا دو. تو ہمارے پاس کوئی بات ہے ان میں سے؟ ہم راستہ بھی غلط بتاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں اور اصل جیسا ڈٹرالی نہ بھی اس وقت سیکھے راہ صحیح ہونا ہے. تو یہ تو بتانے کا طریقہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو وہ بات بتائیں جو آپ کو پتا ہے، جو صحیح بات ہے وہ بتا دیں. ایک راستہ خراب ہے، لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی یہ خراب ہے، وہ صحیح، آپ اس طرف سے چلے. ایک وقت ہے کہ رات
کو اکثر چوری ڈکیتی کا ڈر ہوتا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویران رستہ ہے، ایک اجنبی شخص جا رہا ہے، وہ آپ سے پوچھتا بھی ہے، آپ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے جانتے ہو، اور بعد میں وہ لٹ جاتا ہے. تو اگر ہم اسے اچھا راستہ بتا دیتے تو وہ بچ جاتا، کیونکہ دین تو خیر خواہی کا نام ہے نا. تو اگر یہ خیر خواہی ہمارے اندر نہیں آئے گی تو جتنی مرضی کوئی نمازیں پڑھ لیں، جتنا مرضی روزے رکھ لیں، اگر انسانیت کی قدر نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا احترام نہیں ہے دل میں، تو اللہ تعالیٰ کیسے یہ سب قبول فرمائے گا؟ کیونکہ اس نے بندوں کے حقوق تو بندوں پر ہی رکھے ہیں کہ بندے معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. تو اس لیے ان باتوں پر غور کریں کہ وہ اسلام جو ادیان باطلہ پر غالب ہونے کے لیے آیا تھا، آج اس کے نمائندے اگر مسجد سے چپل بھی چرا دیں تو ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک مسجد میں لوگ بیٹھتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی محبت کی بات کرتے ہیں، حضور کے عشق کی بات کرتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں اور نعتیں سن کر لوگ جھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اسی مسجد سے چپل بھی چوری ہو جاتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے تو ہمیں ایک دن کا بھی اٹھانے کا حکم نہیں دیا. ہمارے ائمہ کے نزدیک بہت مختلف احکام ہیں. اگر کوئی غریب بڑی چیز مل جائے تو اس بارے میں کئی ائمہ کے نزدیک ہے کہ کئی سال وہ اعلان ہی کرتا رہے کہ میں نے کوئی چیز دیکھی ہے، کس کی ہے یہ. تو ہمارے یہاں تو کہتے ہیں یہ چیز خدا دینا تے لدینا پا دی، یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جو مل گئی ہے، جس کو مل گئی ہے وہ اسی کی ملکیت ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. سونا بھی پڑا ہو رستے میں تو آپ دیکھ کر گزر جائیں، آپ کو کیا لگے، جس کا ہوگا وہ اٹھا لے گا. لیکن آج یہ کون کرے گا؟ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں. آج آپ سوشل میڈیا میں کتنی دیکھتے ہیں ویڈیوز کہ کیمرہ لگا ہوا تھا، کسی شخص نے دیکھا ایک شخص جا رہا ہے، اس کو والٹ کر گیا ہے، تو اس نے دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، ادھر ادھر دیکھ کے اس کو جیب میں ڈالا. بعد میں کسی نے آ کر پکڑا ہے تو پھر بعد میں وہ پریشان ہو گئے. تو اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہوتے اور اس نظام کو سمجھتے جو حضور لے کر آئے تھے تو ہم ایک دن کا بھی اس کی جگہ سے نہ ہلاتے. لیکن یہ تب ہوتا ہے جب لوگ رزق حلال کھائیں، اور جن کے پیٹ میں رزق حرام جاتا ہو وہ نمازیں بھی پڑھیں، اذانیں بھی لیں، نعتیں بھی پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ کعبۃ اللہ میں بھی جا کر دعا کرے گا تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ وہ جو پہنتا ہے وہ لباس حرام، جو کھاتا ہے وہ کھانا حرام. تو اب پھر اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اس لیے رزق حلال اور حرام تو اتنے سے بھی بن جاتا ہے کہ آپ نے کسی سے پیسے لے لیے، جتنا آپ نے تولا تھا یا جتنا آپ نے ناپ کے دیا تھا کپڑا، اس سے تھوڑا سا کم دیا تو حرام تو شامل ہو گئے. سود کا لین دین کرتے ہیں، حرام تو ہو گئے. جوا کھیلنے جاتے ہیں، باہر سارا دن تاش کھیلتے ہیں تو تاش کے ساتھ تو جوا ہی چلتا ہے، سر جوئے ہی کے لیے وہ کھیلا جاتا ہے. اب تو سنوکر اور بلیٹ کے نام پر بھی جوا چلتا ہے. 95% اس میں جوا ہے، کیونکہ جو ہارتا ہے اس کو سارے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو اسی طرح سے جوا ہے، اور یہ کام جو کرتے ہیں سب حرام کا دھندا ہے. لیکن ہمیں تو وہ مولوی صاحب چاہیے جو ہمیں فضیلت کی ایسی سیڑھی پر چڑھائیں کہ ہمیں جمعے کی نماز تک جنت تک چھوڑ دیں. اور اگر کبھی کوئی ایسا کلام مل جائے، کوئی ایسا نعت خوان آ جائے تو وہ ایسے شعر پڑھ دیتا ہے جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس آج جتنے بھی اتنے آئے ہوئے جو ایسے واسطے آئے ہیں کہ وہ بخشے گئے ہیں. اور جو بھی حضور کا میلاد مناتے ہیں یہ وہ خود نہیں مناتے ہیں بلکہ حضور نے ان کو قبول کر لیا ہے. یہ کہاں لکھا ہے؟ بخاری کے اندر حدیث لائے ہیں امام بخاری کہ بلکہ باب باندھا ہے انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی فاسق فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتا ہے. تو کبھی اللہ تعالیٰ کفار سے بھی دین کا کام لیتا ہے تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کی دلیل نہیں ہوتی. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جس نے بھی میلاد منایا ہے تو حضور نے قبول فرمایا ہے. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اپنے رزق کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ پاک ہے، حلال ہے، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کی زمین نہیں چھین لی، ہم نے کسی کا قبضہ نہیں کر لیا زمین پہ، اور کسی بہن بھائی کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کر دیا، وہ حصہ جو وراثت میں اپنے بہن بھائیوں کو ملتا تھا وہ بھی نہیں چھینا،
اور کسی یتیم کا مال بھی نہیں کھایا، سود کا لین دین بھی نہیں کیا، سب پاک ہے، پھر محفل میں لگا کر اللہ سے دعا کریں کہ مالک مال تو پاک تھا لیکن اب تو قبول فرما لے، یہ امید کرنی چاہیے۔ یہ کیا بات ہے کہ حرام مال کو اکٹھا کرو اور ایک دوسرے کو بشارتیں دو کہ جیسا بھی مال ہے لگا دیا ہے، قبول ہے قبول ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی زیادتی ہے دین میں۔ تو اس معاشرے کی بہتری کے لیے آپ حضرات بھی کوشش فرمائیں اور غور و فکر کیا کریں کہ ہم اپنی زندگی میں لمحہ بلمحہ غلطیوں کی طرف جاتے ہیں، کبھی محاسبہ نفس نہیں کرتے۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ سارے دن میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا حساب کریں رات کو، اور جو نیکیاں کرتے ہیں ان کا بھی حساب کریں۔ میں کہتا ہوں ہم لوگ کیا نیکیوں کا حساب کریں گے جن کے ہاں ہوتے ہی صرف گناہ ہیں؟ تو ہم اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیکیاں بھی کریں، اور یہ حساب ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے لوگوں کا دل توڑا ہے، کتنے رشتہ داروں کو تنگ کیا ہے، کتنے رستے میں جانے والے لوگوں کو ایذا پہنچائی ہے، کتنی نمازیں ایسے بھی گزر جاتی ہیں کہ مؤذن ہمیں بلاتا ہی رہتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، لیکن ہم اس پر ذرا بھی لبیک نہیں کہتے۔ جہنمیوں کو قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈالا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج لوگوں میں یہ تبلیغ سنی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے اس لیے ہمیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ساری کائنات میں اگر لوگ بے عمل ہو جائیں تو اللہ کی ذات کو کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ اور اگر سارے نیک ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کا نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے نہ کوئی اس کا فائدہ کر سکتا ہے۔ جو کرے گا فائدہ اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور جو نقصان کرے گا وہ بھی اپنی ذات کے لیے کرے گا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں۔ بعض جاہلوں کا یہ خیال ہے کہ نماز قائم کرنا اور ہوتا ہے، پڑھنا اور ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر قائم کرنا اور ہوتا، پڑھنا کوئی اور چیز ہوتی، تو حضور علیہ السلام اس کا معنی بتا دیتے ہمیں۔ حضور نے تو یہی بتایا ہے کہ پڑھتے جاؤ یہی قائم کرنا ہے۔ تو ہمارے نزدیک عجیب سی انٹرپریٹیشن ہے اس کی، تو اس لیے ان چیزوں پر غور و فکر فرمائیں اور یہ کوشش فرمائیں کہ اپنے ارد گرد جو بھی برائی ہو اس کو پیار محبت سے حکمت اور تدبیر کے ساتھ لوگوں کو منع کریں اور اچھا ماحول بنائیں تاکہ ہمارا ایک اچھا معاشرہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سارے دوست بیٹھ بعد نقشی کا انتظام کیا